السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ اور سلمان صاحب سے اور دوسرے جو وکلا ساتھ تھے اس وقت ان سے یہ پتہ چلا، جو کہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ ایونٹ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری کا، کہ جہاں وکلا جو صفائی کے وکلا ہیں وہ جب عدالت میں داخل ہوئے تو ان کو گنز دکھائی گئیں اور انہیں خوفزدہ کرنے کی ایک بڑی مضموم کوشش کی گئی۔ یہ نہ وہ ایسے ریہرسل کر رہے ہوں تو کہیں گن دکھا دی ہیں۔ رضوان عباسی جو پروسیکیوٹر ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے اس کا بہتر جواب سلمان صاحب دیں گے۔ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یو آر فاؤنڈر ممبر آف پاکستان تحریک انصاف، اب ایک کیس میں 14 سال کی سزا ہے، ایک میں 10 کی، وٹ نیکسٹ؟ دیکھیے اس میں ہم قانونی اور آئینی ساری چارہ جوئی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب تیار کر رہے ہیں اپیلیں، یہ دونوں کیسز کے فیصلوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی بھرپور ہم قانونی اور آئینی چارہ جوئی کریں گے، اور ہم کبھی اس قسم کی ناانصافی کو کسی صورت بھی اس ملک میں پلنے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ صاحب۔ پہلے تو وہ گن والی بات بتا دیجیے گا، ایگزیکٹلی ہوا کیا آپ کے ساتھ اڈیالہ جیل میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں وہ کسی بھی وکیل کی ہسٹری میں یا پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اسے بہت تاریخ دن کہوں گا، کیونکہ سارا کام بھی رات کے اندھیروں میں ہی ہوا ہے، تو اس لیے بھی وہ تاریخ جو ہے وہ راتیں تھیں اور انفارچونیٹ یہ ڈے رہا۔ بات یہ ہے کہ پریشر جب بہت زیادہ بڑھ جائیں، قانونی طور پر لیگلی تو اسسٹنس مل رہی تھی، مگر جج صاحب اس کیس کو سبمیرلی اس کو کنکلوڈ کر نہیں پا رہے تھے۔ برطانیہ میں، امریکہ میں آپ جائیں نا، آپ اشارہ کراس کرتے ہیں، ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں، ایک مختصر سی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کو فائن سنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو پیٹرن آپ کے سامنے آ رہا ہے کنوکشنز کا، وہ بھی سمری پروسیڈنگز ہیں، شارٹ سرکٹ کر کے، اس کو ہم بولتے ہیں شارٹ سرکٹنگ دی انٹائر لیگل پروسیس، جوڈیشل پروسیس، فیئرنس کے کانسیپٹ اعتماد کر دیا۔ تو عدم اعتماد کرنے کے بعد انہوں نے ایک اپنی ہی وہاں پر کورٹ لگا لی، جو کہ کورٹ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جج صاحب اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائے، انہوں نے کورٹ سیٹ اپ کر لی جیل پریمیسز کے اندر، اپنی مرضی کے گواہ لے گئے۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے 14 سال جو ہے سزا سنا دی گئی ہے۔ بشریٰ بی بی کا جو ہے گرفتاری کرنے کا پلان بنایا گیا تھا تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے، تذلیل کی جائے، لیکن بشریٰ بی بی نے پاکستان کے جو بانی ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ وفا کی ہے اور خود جا کر اڈیالہ جیل میں اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے۔ عمران خان کو اس کیس میں سزا دی جا رہی ہے جس میں ان کا ایسا کوئی جرم نہیں ہے۔ 14 سال قید جو دی گئی ہے وہ سراسر ناانصافی پہ مبنی ہے اور جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر، اور جو ہے عمران خان کو 14 سال کی جو ہے سزا سنا دی گئی ہے تاکہ جو ہے نواز شریف اور مریم نواز کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی جائے اور ان سے جو ہے جو باجوہ ہیں ان کا کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو یہ اب خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو عمران خان کو 10 سال سزا جو ہے سنا دی گئی ہے اور شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عمران خان نے اپنے 342 کے بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا درست سمت کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ سازش میں ڈونلڈ لو بھی شامل تھے۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی۔ سابق وزیر اعظم کا عدالت میں بیان۔ فیصلے کے وقت دونوں ملزمان اسلام آباد کی عدالت میں موجود تھے۔ ہم کیسے بیان کلام کرائیں گے؟ ہمارے وکلا موجود نہیں۔ ملزمان کا موقف آپ مجھ پر عدم اعتماد کر چکے۔ جج ابو الحسنات کا جواب، کینگرو کورٹس کے کمپرومائز جج عدل و انصاف کے لیے خطرہ، کارکن مشتعل نہ ہوں، قانون ہاتھ میں نہ لیں، فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گے۔ پی ٹی آئی سرکاری وکلا صفائی کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں تھا۔ میرے
میرے ADC میں سے ایک نے جنرل باجوہ کی ایما پر چوری کیا۔ بانی PTI توشہ ریفرنس میں حق دفاع ختم کرنے کا احتساب، عدالت کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج فوری سماعت کی استدعا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے فوراً سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سائفر کیا چیز ہوتی ہے؟ سائفر ایک اس طرح کا کوڈڈ جو سفیر جو ہے اپنے دوسرے ملک میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں اس کو کوڈڈ فارم کے اندر پاکستان میں بھیجا جاتا ہے، اس کو سائفر کہا جاتا ہے اور وہ پھر پاکستان کے دفتر خارجہ میں ریسیو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کا جو ہائی کمشنر ہوتا ہے یعنی کہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، جیسے انڈیا کے اندر ہے بھارت، یعنی کہ چائنا میں بھی ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جاسوسی بھی کی جا رہی ہوتی ہے، تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے سائفر کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ کوڈڈ ورڈز ہوتے ہیں، پھر ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں جب ان کے کوڈز آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پاکستان کے جب آفیشل جو USA میں تھے اسد مجید، ان کے ساتھ جب ڈونلڈ لو کی آفیشیل میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے اس قسم کی جو ریمارکس دیے تھے، انہوں نے اس کو سائفر کی فارم میں پاکستان حکام یعنی کہ دفتر خارجہ کو بھیج دیا، کیونکہ یہ ایسی معلومات ہوتی ہے جو کہ سفیر سمجھتا ہے کہ اس کو پاکستان کی حکومت کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن جو کیس ہے، جو عمران خان کا بیان ہے، اس کے جو لباب ہے جو کہ عام انسان کو سمجھ میں آیا ہے کہ اصل میں یہ سائفر جنرل باجوہ کے کو لکھا گیا تھا، یعنی کہ ان کے ریلیٹڈ یہ سائفر بھیجا گیا تھا، ان کو سائفر یہ بھیجا گیا تھا۔ ڈونلڈ لو نے ان کو براہ راست یہ بات کہی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہے، کیونکہ سازش کے بعد ہی اگر سازش نہیں ہوتی تو پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا۔ سازش کو ہی کنورٹ کیا اور اس کو مداخلت کے زمرے میں لے کر آئے، اور پاکستان کی 2 دفعہ کی جو اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ اور پھر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے بھی سائفر کی حقیقت کو منظور کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس قسم کی پوزیشن عمران خان کو جو ہے سزا دلوانے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے جھوٹے قسم کے جو سرویز کرائے جا رہے ہیں اس میں نواز شریف کی پارٹی کو نمبر 1 لایا جا رہا ہے۔ دوسری یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ الحق ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے جو ہے کیسز کو معاف کرایا گیا ہے، اسی طرح سے گردانا جا رہا ہے۔ عوام بھی جس طرح سے ان کو گردانا جاتا تھا کہ بھی، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے کیا ہمیشہ سے ہی بات ہے، جو بڑے بڑے جو امپائر ہیں ان کو ملا کر ہی گیم کھیلتے ہیں، اور یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہے بلاول بھٹو منانے جا رہے تھے پاکستان پہلے بھی جب ان کا جس دن عید ہونی تھی تو جلسے سے خطاب کیا تھا، پہلے بھی اعظم منا دیا گیا، نکالا تھا، آئندہ بھی بچائیں گے۔ شفاف اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ کوئٹہ میں میڈیکل کالج یونیورسٹی بنائیں گے، وہاں کے مسائل حل گیس سمیت تمام جتنے بھی ان کے خلاف جو گواہ تھے وہ اللہ کو کہا تھا پیارے ہو گئے، عوام تیروں کی بارش کریں، شیر کو دوائی بھیج کر وہ بھی یہ کہا ہے کہ بھی صفایا کر دیا گیا ہے۔ ان کے جو بھی گواہ ہیں ووٹ مانگنے ایسے بیچارے معاشی بحران ختم کر کے دکھاؤں گا، آسانی کے ساتھ فوراً ہی طبی وعدہ کرتے ہیں سے مر جاتے ہیں، تنہائی باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 30 لاکھ گھر بنائیں گے، کچی آبادی کو پکا کریں گے، اور اب یہ فرما لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور میدان میں نہیں ہے، عمران خان میدان میں نہیں ہے، اب ہمارا مقابلہ شہباز شریف نواز شریف کا بلاول بھٹو کے ساتھ ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے سامنے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم آگے 4 نوچنے لگتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں۔ اسی مرتبہ قومیت جو ہے ماحول پاکستان میں 90 جو ہے اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو یا PTI ہو، کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ یہ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے پاکستان یا ان کی جو ہے اس طرح کا ان کو کسی بھی سزا ہو جائے اور آپ اس طرح کے بیانات
گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے چیزیں دوسروں کی دلداری کا باعث بنتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اور پھر اس طرح سے معاشرے میں عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے لوگوں نے کافی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، اور عمران خان کی گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں، ان کو بھی اس طرح کوئی بھی عمل نہیں کیا کہ ان کی جماعت کو بین کر دیا جائے۔ گرفتاری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جو عہدیداران ہیں ان اور زیادہ مزید پریشر ڈالا جائے، اور اپنا عمران خان کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو شہری ہیں وہ تکلیف پہنچانے کا نکلے اور جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور عمران ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اس جو ہے چیزوں سے باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے 8 فروری کو عمران خان کو ریلی کے دوران دھماکہ ہوا، 4 افراد جان محمد بشیر جو ہے امیدوار صدام ترین کی انتخابی ریلی میں نیچے گر گئے تھے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ نمائندہ خصوصی خبر سے اور پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران دھماکے کی بیماری کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن وہ دوران دھماکے بھی ہوش سے نیچے گر گئے اور اس طرح کے مناظر سامنے آئے۔ ریلی کے قریب شہباز شریف نے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پانی پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت قرار دے دی ہے اور اب جھوٹی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بنا کر سامنے لائی جا رہی ہیں۔ مناظرہ موازنہ یا مقابلہ کرنا ہے تو کر لیں، مریم نواز بہت آواز رہی ہیں، لیکن جو ہے منتقل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ الحق ہے۔ کراچی میڈیا کے جو جس طرح سے شہباز شریف اور نواز شریف کے جو انتخابی ریلی کی ہے کیسز کو معاف کرایا گیا ہے کا نام غلط استعمال کیا کہتے ہیں، تمام عوام بھی یہی امید کرتی ہے کہ عام عوام کے بھی کیسز اسی طرح سے ختم بہت زیادہ کیا جائے جس طرح سے باقی جو بڑے بڑے عملے ہیں اور ان کے کیسز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نام معلوم افراد جو ہے بلاول بھٹو بھی پاکستان پہلے بھی ان کا جو خطرہ ہے کہوٹا کے اور اسی طرح نے بھی پہلے بھی ورکرز نے حالات سے نکالا تھا، بچائیں گے آصر جرداری نے اور اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہوٹا میں میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بنائیں گے، عوام کے مسائل حل کیا ہے، تمام سہولیات فراہم کریں گے، جلسے سے خطاب پارٹی کو چھوڑ کر ان کو عوام کی حق میں درش بردار شکار ہو جائے گا بلاول اور اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ بھی اخبار میں چھاپی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاشی وہ لوگ جو ہے دستبردار ہوں گے، یہ لوگ جو ہے وعدہ کرتے ہیں تنخواہیں پاکستان تحریک انصاف کے واپس کر دی ہیں، اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی 30 لاکھ گھر بنائیں گے، کچی آبادی کو پکا کریں گے اور چھاپی جا رہی ہیں اور مالکانہ حقوق اور سائبر کیس میں عمران خان کو سزا برقرار رہنا ممکن نہیں، شعیب شاہین کا دعویٰ ہے تمام دباؤ کے باوجود الیکشن میں حصہ لینے پر میٹنگ کارکنوں کو مہنگی ہونے کا دینی چاہیے۔ مشرف زیدی نے یہ بات کہی ہے۔ عمران نے قومی راز کو بلا کر کے بڑی گلیے کی حسن رضا کیپٹل ٹاک میں جائے گا سے گفتگو۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر دیکھیں عمران خان نے کوئی بھی اس طرح کا کوئی راز 5 مرتبہ قومی اسمبلی نہیں کیا ہے اور جو ہے پھر بھی جو ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ جو ہے 22 کی اپنی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں اور ہمیں اس طرح کی جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر ٹاک شوز کے اندر باتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا نیشنل ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو، چاہے وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو، اور ڈیجیٹلائزیشن بھی آپ کو غیر ضروری اور بائسنس والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سب کی اصلاح یا اصلاح کی باتیں آپ ضرور کریں، لیکن اتنی بھی ٹانگیں نہ کھینچیں کہ ہر معاشرہ تحریک جو ہے پولرائزڈ ہو جائے اور آپ کی جو عوام ہے اس کے دنوں میں سپورٹ کے لیے نفرت بڑھ جائے۔ انہوں نے کافی کیونکہ ہم سب مسلمان ظاہرہ کیا اور عمران کے باقی پارٹیاں وہ اپنے پاکستان اس طرح زندہ باد عمل نہیں کیا کہ بعد میں جماعت کو بین کر دیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیداران ہیں ان کے وکلا ہیں، عمران خان نے ان کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے شائع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ 8 فروری کو نکلیں اور جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور عمران خان کو جو ہے ان چیزوں سے باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے 8 فروری کو ووٹ ڈالنا۔ سبی پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران دھماکہ ہوا، 4 افراد جام بحق ہوئے ہیں۔ دھماکہ پی ٹی آئی امیدوار صدام ترین کی انتخابی ریلی میں ہوا، الیکشن کمیشن نے رپورٹ طلب کر لی۔ نمائندہ خصوصی خبر سبی میں پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران دھماکے میں 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ روڈ پر تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار
صدام ترین کی انتخابی ریلی کے قریب ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سبی میں سیاسی جماعت کی ریلی پر ہونے والے دھماکے کی رپورٹ چیف سیکرٹری بلوچستان آئی جی بلوچستان سے طلب کر لی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ دور دراز تک آواز سنائی دی۔ زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ کراچی پی ٹی آئی کے فروخ شیر زمان کو پارٹی کا شوکاز نوٹس 3 تلوار پر انتخابی ریلی کی قید نہ کرنے اور بانی پی ٹی آئی کا نام غلط استعمال کرنے پر کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ جو عہدیداران ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور ان کو ابھی بھی نامعلوم افراد اور جو نقاب پوش افراد ہیں وہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے اور اسی طرح جتنے بھی باقی ورکرز ہیں ان کو بھی گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کو ہر طریقے سے زد و کوب اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو چھوڑ کر ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں، اور اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ بھی اخباروں میں چھاپی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ دستبردار ہو گئے ہیں، یہ لوگ اپنے ٹکٹ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے واپس کر دیے ہیں۔ اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی تصاویر کارٹون کی صورت میں اخبار میں چھاپی جا رہی ہیں۔ اور سائبر کیس میں عمران خان کو سزا برقرار رہنا ممکن نہیں، شعیب شاہین کا دعویٰ ہے۔ تمام دباؤ کے باوجود الیکشن میں حصہ لینے پر پی ٹی آئی کارکنوں کو داد دینی چاہیے، مشرف زیدی نے یہ بات کہی ہے۔ عمران نے قومی راز پبلک کر کے بڑی غلطی کی، حسن رضا کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے گفتگو۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں عمران خان نے کوئی بھی اس طرح کا کوئی راز پبلک نہیں کیا، اور پھر بھی جو ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ بائسنس کی اپنی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں، اور ہمیں اس طرح کی ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر باتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا نیشنل میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو، چاہے وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہو۔ کسی کے متعلق بھی آپ کو غیر ضروری اور بائسنس والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب کی اصلاح کی باتیں آپ ضرور کریں، لیکن اتنی بھی ٹانگیں نہ کھینچیں کہ ہر معاشرہ پولرائزڈ ہو جائے اور آپ کی جو عوام ہے اس کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھ جائے، کیونکہ ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد ہم پارٹیاں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔